أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر. صلوات زان گرامی، یقیناً آٹھویں امام کی ایسی شخصیت ہے کہ شیعیان حیدر کرار اہل بیت علیہم السلام میں جو بہت زیادہ جس ائمہ معصومین سے مانوس ہے انہی میں سے ایک امام آٹھویں امام ہے کہ جس کی محبت اور الفت ہر مومن کے دل میں ابھرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اہل تشیع اور اہل بیت کے چاہنے والے اپنی ہر نماز کے بعد جہاں پر سلام دیتے ہیں سید الشہداء پر اسی طرح سلام دیتے ہیں آٹھویں امام پر. یہ عشق اور محبت ہے شیعیان حیدر کرار اور خاصیت کے ساتھ اس لیے کہ آپ کا لقب ایک امام رؤوف ہے کہ بڑے مہربان امام رؤوف. علماء نے کہا رؤوف کے معنی یہ ہے کہ جس کی حرم میں دعا کے استجابت کے اثرات کا دیکھنا کہا گیا یہ ہے امام رؤوف. ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. کتاب عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ خود آٹھویں امام اس کے نقل کرنے والے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس طریقے پہ عمل کرے گا
وہ 70 بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہے گا۔ 8ویں ہم سمجھ رہا ہے کہ یہ طریقہ میں بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو کہ 70 بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہو گے۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد جب تم اپنا ہاتھ دھوتے ہو تو اپنے ہاتھ میں کچھ پانی کو لے لو جو پینے کے لائق ہو، وہ پانی کو لے لو۔ لینے کے بعد ایک مرتبہ درود مخصوص جو 8ویں امام کا ہے مختصر کہ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، بس یہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دو اور اس پانی کو پی لو۔ امام نے فرمایا 70 بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ دیکھیں مختصر سا طریقہ ہے، اور خاصیت یہ ہے کہ درود بھیجا جا رہا ہے 8ویں امام پر کہ جو اللہ نے جسے رضا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پروردگار نے خود کہا کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑا امر ہے۔ اللہ کی رضایت کا حاصل کر لینا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضایت انسان کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ کی رضایت کو اللہ نے اہل بیت کی رضایت پہ رکھا ہے کہ جو بستر پر سو کر اللہ کی مرضیوں کو جس نے حاصل کر لیا، اور جو راضیہ مرضیہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضا برضاہا ویغضب بغضبہا، کہ اللہ جس کی رضایت سے راضی ہو جاتا ہے اور جس کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی رضایت اللہ نے، اس لیے کہ اہل بیت نے اپنے آپ کو اللہ سے ایسے متصل کیا کہ وجہ اللہ بن گئے، عین اللہ بن گئے، ید اللہ بن گئے۔ اب اللہ نے کہا ان کی رضایت حاصل کر لو، ان کی رضایت حاصل۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام سے جب سوال کیا گیا مولا بتائیں کمال دین کیا ہے، دین کا کمال، دین کا کمال کیا ہے؟ تو 8ویں امام نے فرمایا دین کا کمال یہ ہے کہ کمال الدین ولایتنا وبراءۃ من اعدائنا۔ یاد رکھو دین کا کمال ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ولایت اہل بیت کا یہ مقام و مرتبہ ہے، کمال دین یہی ہے کہ اہل بیت کی ولایت کا رکھنا اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کا رکھنا۔ ابو حمزہ صومالی، آپ اس نام سے واقف ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ عبادت اللہ اس کی قبول کرتا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو، اور جو بغیر معرفت کے ساتھ عبادت ہو وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ابو حمزہ صومالی نے پوچھا مولا یہ معرفت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عبادت قبول کرتا ہے ورنہ غیر اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے؟ تو 5ویں امام نے فرمایا ہماری اطاعت اور ولایت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری یہ معرفت ہے، اور اسی معرفت کی بنا پر اللہ عبادتیں قبول کرتا ہے کہ ہماری اطاعت اور ولایت کو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے ولایت پر بہت تاکید کی اور اطاعت پر بڑی تاکید کی کہ ہماری ولایت اور اطاعت کی بڑی اہمیت ہے، کہ اس لیے کہ ولایت اطاعت کے ساتھ ہو تو انسان کو کمال پر پہنچا دیتی ہے، ولایت اطاعت کے ساتھ ہو۔ کربلا کے 72 شہداء نے بتایا ہے کہ ولایت کے ساتھ اطاعت ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی اطاعت کو قبول کرنا، ان کی امامت کو قبول کرنا، ان کے حکم کو اپنے اوپر نافذ سمجھنا، یہ ہے ولایت، یہ ہے اطاعت، کہ ان کے حکم کو اپنے اوپر نافذ سمجھنا۔ اگر انہوں نے کہا اٹھو تو اٹھ جائیں، بیٹھو تو بیٹھ جائیں۔ زندگی کا سلیقہ انہوں نے بتایا کہ ایسے زندگی کرو تو اہل بیت کی زندگی کو اپنا لو، یہ ہے اطاعت اہل بیت۔ عزیزان گرامی،
اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں ہی انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کی جو فضائل میں سے اور زیارت کے فضائل میں سے بیان کیے گئے ہیں کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی خراسان میں میرے فرزند کی زیارت کو جائے گا، جو کوئی مکروب اور غم زدہ ہوگا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا، اور جو گنہگار ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیغمبر اکرم نے اس حدیث کو فرمایا کہ میرا عنقریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، جو کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ اس کی زیارت کو جائے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کے غم دور ہوں گے، اور گنہگار ہوگا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت تھی، آیت اللہ شیخ بہائی جس کے بھانجے ہمارے شہر حیدرآباد میں مدفون ہیں، جو ابن خاتون سے مشہور ہے، یہ شیخ بہائی کے بھانجے ہیں۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی خصوصیت تھی، یہ ہر علم پر مہارت رکھتے تھے، ہر علم پر مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اصفہان میں ایک ایسا حمام بنایا کہ جو ایک چراغ سے کئی سال روشن ہو رہا تھا، گرم پانی دے رہا تھا۔ جب انگریز حکومت آئی، آنے کے بعد انہوں نے تحقیقات کرنا چاہا کہ یہ کیسے انہوں نے اس حمام کو بنایا ہے اور کہ کئی سال سے گرم پانی دے رہا ہے، کیسے، کیا ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی نہ بیٹری بنی تھی، نہ کوئی الیکٹریسٹی کا انوینشن ہوا تھا۔ انگریز پریشان ہو گئی کہ یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے اسے توڑا اور توڑنے کے بعد دیکھا کہ ایک موم بتی لگائی گئی تھی، اور ایسے لگائی گئی تھی کہ وہ جل رہی تھی، بجھ نہیں رہی تھی اور ختم بھی نہیں ہو رہی تھی، کہ ایسا علم انہیں عطا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اصفہان کی مسجد میں ایک ایسا جھومر لگایا تھا کہ جو نہ اوپر سے وصل تھا، نہ دائنی جانب سے وصل تھا، نہ بائیں جانب سے وصل تھا، نہ نیچے سے وصل تھا، کسی جانب سے وصل نہیں تھا، بیچ میں معلق تھا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے معلق ہے۔ انہوں نے جب اس ساختمان کے قریب توڑنے کی کوشش کی اور دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا رکھا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے ایسا میگنیٹزم کے اعتبار سے اسے فٹ کیا تھا کہ وہ بالکل وسط میں اسے معلق کر کے رکھا ہوا تھا، کہ بالکل ایکول ڈسٹنس کے حساب سے جو میگنیٹزم ہوتا ہے انہوں نے کیا تھا۔ یہ شیخ بہائی کے علمی ہنر تھا، وہ کافی علوم پہ مہارت رکھتے تھے۔ انہی ہنر میں سے ایک ان کا ہنر تھا علم تعویذ۔ وہ ایسا تعویذ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مشہد مقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ دروازہ جو مین دروازہ تھا حرم کا، وہ نصب ہونے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دروازے کو نصب نہ کریں، اس کمان کو مکمل نہ کریں، کہ کل میں جب صبح آؤں گا تو میرے حضور میں اسے مکمل کیا جائے۔ تو تمام مزدوروں نے کہا کہ شیخ بہائی بڑی شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا جی اچھا، انتظار کرنے لگے، مگر خواب میں تمام خدام کو 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آ کر امام نے کہا کہ میرے اس دروازے کی کمان کو لگا دیا جائے، میرے اس دروازے کمان کو لگا دیا جائے، انتظار نہ کیا جائے۔ تمام خدام کے خواب میں، تمام مزدوروں کے خواب میں آئے، آ کر سب نے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا، سب نے کہا ہم نے بھی یہ خواب دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب نے جب یہ خواب دیکھا تو یہ حجت ہے، کمان لگا دی جائے۔ کمان لگا دی گئی، دروازہ بٹھا دیا گیا۔ جب شیخ بہائی آئے، دیکھا کہ دروازہ بیٹھ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے آنے کا انتظار کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب نے کل رات میں خواب میں مولا کو دیکھا اور مولا نے فرمایا کہ دروازہ لگا دیا جائے۔ جیسے ہی شیخ بہائی نے سنا کہ مولا نے کہا، وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ مولا کا کرم ہے، اس لیے کہ میں ایسا تعویذ لگانا چاہ رہا تھا کہ حرم میں کوئی گنہگار داخل نہ ہو سکے، مگر مولا نے نہیں چاہا، مولا نے نہیں چاہا، اس لیے کہ اہل بیت ہے ہی گنہگاروں کو پاک کرنے کے لیے،
ارے بھٹکے ہوئے انہیں راستہ دکھانے کے لیے یہ ہادی بن کے آئے ہیں، یہ رضا بن کے آئے ہیں۔ ارے دیکھو ان کے دامن میں چلے جاؤ، تمہیں رضایت خدا مل جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی ہی توسل سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے، اس پر ہمیں عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کریں کہ جو 8ویں امام کے مصائب عموماً پڑھے جاتے ہیں خراسان کے اور طوس کے، میں آپ کے سامنے مدینے کے وہ مصائب بیان کرنا چاہتا ہوں جو 8ویں امام پر گزری۔ سب سے پہلی مصیبت جو 8ویں امام پر گزری وہ یہ تھی کہ مدینے والے تو آپ جانتے ہیں نا کہ اہل بیت ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے درمیان زندگی گزارتے تھے، اہل بیت کے کرامات دیکھا کرتے تھے، معجزے دیکھتے تھے۔ پھر آخر ذرا غور کریں، سوچیں کہ یہ مدینے والوں نے کبھی اہل بیت کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سید الشہداء بھی غربت کے ساتھ مدینے میں نکلے 28 رجب کو، اور 8ویں امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آخر کیوں انہوں نے معرفت اہل بیت کو حاصل کیوں نہیں کیا، درک کیوں نہیں کیا؟ 8ویں امام اپنے مدینے میں، نہ صرف مدینے میں بلکہ اپنے خاندان میں بھی غریب تھے۔ جس قدر اہل بیت نے ہماری اپنی ولایت اور امامت کو سمجھایا، مگر لوگوں نے نہیں سمجھا، ہمیشہ یہی سمجھا کرتے تھے یہ تو ہم جیسے ہیں، ہم انہیں کیسے مانے کہ یہ اللہ کی حجت ہے۔ معرفت نہیں تھی، معرفت حاصل نہیں تھی۔ اپنے ہی خاندان میں 8ویں امام غریب تھے، اس لیے کہ آپ کے فرزند جو 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام جو آپ کے فرزند تھے، آپ کے فرزند کے اوپر شک کیا گیا کہ 8ویں امام کو یہ کہہ کر کہ یہ فرزند آپ کا ہے یا نہیں ہے، ہمیں شک ہے۔ خاندان والوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خیافہ شناس کو لے کر آئیں، کہ عربوں میں خیافہ شناس ہوا کرتا تھا، وہ خیافے دیکھ کر، چہرے دیکھ کر بتاتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا ہے، چہرہ شناس۔ خاندان والوں نے کہا کہ ہم ایک چہرے شناس کو لانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے فرزند کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سوچیں اس سے زیادہ غربت اور مصیبت امام پر کیا ہوگی کہ گھر والے، خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں حجت خدا ہوں، یہ میرا فرزند ہے، یہ میرے بعد اللہ کی حجت ہے۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خیافہ شناس سے ثابت کریں۔ ذرا گرامی دیکھیں کس قدر امامت مظلوم تھی اپنے زمانے میں، جیسے آج مرجعیت مظلوم ہے اس طرح امامت مظلوم تھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج مرجعیت میں اختلاف ہے، اگر آج امام آ جائیں گے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ذہن سے نکال دیں۔ خود امامت کے دور میں اختلاف تھا، مومنوں میں اختلاف تھا، خود گھر والوں میں اختلاف تھا۔ کہا کہ ہم خیافہ شناس بلائیں گے، امام کو مجبور کیا گیا ہم لائیں گے۔ امام خاموش ہو گئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام کہا یہ نہیں، بلکہ آپ کو لباس بدلنا پڑے گا، یعنی لباس ایک باغبان کا لباس پہننا پڑے گا اور باغ میں کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ خیافہ شناس آئے گا۔ اگر آپ کو ایک مجلل لباس میں دیکھے گا تو ممکن ہے وہ آپ کو پہچان لے، وہ کہیں کہ یہی ان کے والد ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ کو غلاموں والا لباس پہننا پڑے گا، مزدوروں والا لباس پہننا پڑے گا۔ امام کو مجبور کیا گیا یہ لباس سے غلام پہنے، مزدوروں کا لباس پہنے۔ امام کو باغ میں کھڑا کر دیا گیا یہ لباس پہنا کر۔ جب یہ خیافہ شناس آیا، جیسے گزر رہا تھا اس کی نظر 8ویں امام پر پڑی اور وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد وہ تمام جو بنی ہاشم کے سادات تھے ان سب کے چہرے کو دیکھا اور اس فرزند کے چہرے کو دیکھا، وہ سوچنے لگا کہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے سارے علم کو میں نے تلاش کر لیا، دیکھ لیا کہ تمام جو سادات یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اس بچے کا باپ نہیں ہو سکتا، مگر میرا علم یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جو باغبان وہ باغ میں کھڑا ہوا ہے۔
وہ اس کا باپ ہو سکتا ہے، وہ اس کا باپ ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے امام نے یہ سنا کہ خیاف شناس نے تصدیق کر دی، سب خوش ہو رہے تھے، مگر 8واں امام رو رہا تھا کہ پروردگار آج مجھ پر کیا مصیبت گزر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری مصیبت 8ویں امام پر یہ تھی کہ مدینے میں جب عیسیٰ جلودی آ کر لے جانے کے لیے مرو کہ مامون آپ کو بلا رہا ہے اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کو یہ خلافت یا ولایت عہدی دینا چاہ رہا ہے، امام نے کہا میں قبول نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چلنا چاہتا۔ 3 دن تک یہ قافلہ رہا۔ یہ مدینے والے کیا کر رہے تھے کہ مدینے والے نہیں جانتے تھے 8ویں امام حجت خدا ہے، اہل بیت کے حق ہے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ 8ویں امام نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، امام نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں چلیں گے ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس مصیبت کو پڑھنے سے قبل میں ایک اور واقعہ مدینے کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ جلودی کو ہارون الرشید نے، جو مامون کا باپ تھا، ایک مرتبہ حکم دیا مدینے پہ چڑھائی کی جائے اور مدینے پہ حملہ کر مدینے کے تمام گھروں کو لوٹا جائے، ان کا لباس، ان کا زیور تمام لوٹا جائے۔ عیسیٰ جلودی مدینے پہ حملہ کرتا ہے اور ہر گھر میں وہ جا کر لوٹتا ہے۔ جب 8ویں امام کے گھر پر آتا ہے تو 8ویں امام نے کہا کہ تو جانتا ہے نا کہ میں فرزند رسول خدا ہوں، کہ جیسے ہمارے جد صادق تھے، سچے تھے، میں بھی سچا ہوں، میں صادق ہوں۔ میں تو سے وعدہ کرتا ہوں میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے، جو لباس ہے، جو زیور ہے، میں تیرے لا کے حوالے کر دیتا ہوں، میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے، ہم آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، آپ خود دے دیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی معصومہ خم کہتی ہیں کہ ہم سب نے اپنا لباس دے دیا سوائے وہ لباس کے جو ہمارے تن پر تھا، کوئی زیور نہیں تھا، ہم نے اپنا سارا زیور سونپ دیا۔ شہزادی معصومہ خم یہ منظر دیکھ رہی ہیں، مگر ایک بھائی اپنی بہنوں کے پردے کو بچا رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ جب عیسیٰ جلودی لباس اور زیور لے کر چلا گیا، 8ویں امام گھر میں آ کر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ذہن کریں سوچیں کس مصیبت کو سوچ کے امام رو رہے ہوں گے، یعنی کربلا کے وہ خیموں کو جلانا، خیموں پر حملہ کرنا، بیویوں کا پردہ چھیننا۔ 8ویں امام گریا و زاری کر رہے ہیں۔ ذہن گرامی، پھر جب آیا گیا عیسیٰ جلودی امام کو مر لے جانے کے لیے، جب امام نے دیکھا کہ کوئی مدینے والا آگے نہیں آ رہا ہے امام کی مدد کے لیے سوائے کچھ افراد کے، تو امام نے کہا کہ ان کی جان کا بچنا ضروری ہے۔ امام جب جانے کے لیے تیار ہو گئے تو مدینے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مجھے ایسے رخصت کرو کہ جیسے ایک جنازہ گھر سے نکل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے مصیبت سنی 8ویں امام کی۔ 8ویں امام ایسے رخصت ہوئے مدینے سے جیسے ایک جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹیاں بہنیں زینت ہوتی ہے۔ ارے بھائی مسافرت پہ جا رہا ہے یا ایک جنازہ نکل رہا ہے؟ ارے شہزادی معصومہ خم نے گریا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا ایک اور کربلا کا بیٹا ہے، ایک بھائی ہے کہ جس نے کہا مجھے ایسے رخصت کرو جیسے ایک جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ ارے خیمے سے امام حسین ایسے رخصت ہوئے، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جنازہ نکل رہا ہے۔ ہاں بہن نے بھائی کو کہا کہ اے میرے بھائی ذرا رک جاؤ، میری ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا ذرا اپنا گلو بند تو کھولے۔ امام نے گلو بند کھولا، زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا۔ کہا بھیا جب ماں دنیا سے گزر رہی تھی وصیت کیا تھا کہ میرا حسین جب کربلا میں آخری رخصت کے لیے آئے، ارے ماں کی جانب سے اے زینب میرے حسین کے گلے کا بوسہ دینا۔ امام حسین نے کہا زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹانا۔ اب جو جناب زینب نے چادر کو ہٹایا، امام حسین نے جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا۔ امام نے کہا بہن زینب 21 رمضان کو
بابا نے مجھے قریب بلایا، کہا حسین جب آخری رخصت کو جانا میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، اس لیے کہ اب بازوؤں پر رسن باندھی جائے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کو ایسے زہر دیا گیا کہ 8ویں امام بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ ارے کبھی دائنی جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے، ایسے لگ رہا ہے کہ ارے فرزند کا انتظار ہو رہا ہے۔ ارے ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے جب دنیا سے گزرے، ارے میرا بیٹا میرے قریب ہو۔ ابا سلط کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے کہا فرزند آپ کمرے میں کیسے داخل ہوئے؟ دروازے پہ قفل لگا ہوا ہے۔ امام نے کہا جس خدا نے مجھے مدینے سے خراسان پہنچایا، ارے اسی خدا نے مجھے کمرے میں داخل کیا ہے، میں جواد ہوں، امام کا فرزند ہوں۔ ارے بیٹے نے باپ کے سر کو اپنے گود میں لیا۔ 8ویں امام دنیا سے گزر گئے۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے جب دنیا سے گزرے، ارے میرا بیٹا میرے جنازے کو غسل و کفن دے، میرے جنازے کو قبر میں اتارے۔ ارے ایک بیٹا کربلا کا ارے اپنے باپ کا جنازہ دفن نہ کر سکا، ارے 3 دن تک جلتی ہوئی زمین، اے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں تو پیروں میں بیڑیا، قیدی بنا کر کوفے لے جایا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے، جو خاص طور سے التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کو بحق 8ویں امام کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانی مجالس جو اس مجالس کو برپا کرے، اور دام درہم سخن قدم میں جو اس مجالس کو برپا کرتے رہے، دنیا سے گزر گئے۔ پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین و مومنات بالخصوص بانیان مجالس کی روح کی خوشنودی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم۔